بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروة الوثقى لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ لا اکراہ فی الدین، لوگو اسلام کے دین کی قبولیت میں کوئی جبر نہیں۔ یہ دین جو ہے نا، یہاں اس سے مراد اسلام ہے، الدین، کوئی اور دین نہیں بلکہ اسلام مراد ہے کہ اسلام کے قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں۔ پہلے بھی بات آ چکی، ایک ہے کوئی آدمی قبول کر لے اور قبول کرنے کے بعد شریعت کے احکامات کو نہیں مانتا، اسلام نے کہا اس پہ جبر ہو سکتا ہے۔ مثلا ایک آدمی کہتا ہے اسلام تو قبول کر لیا ہے لیکن میں پب ضرور کھولوں گا، تو اسلامک اسٹیٹ، اسلامک حکومت سے منع کر دے گی کہ تم نہیں کھول سکتے۔ ایک آدمی کہتا ہے اسلام تو قبول کر لیا لیکن نماز نہیں پڑھوں گا، حکومت اس پہ جبر کر سکتی ہے کہ تم نماز پڑھو گے وگرنہ باہر نہیں آؤ گے، گھر کے اندر رہو جو بھی ہے، گھر کے باہر آؤ گے تو تمہیں وہاں کے قانون کو ماننا ضروری ہے۔ ایک ہے سرے سے کوئی اسلام قبول ہی نہیں کرنا چاہتا، کافر، اللہ نے کہا اللہ قبول کرے، لا اکراہ فی الدین، کوئی جبر نہیں ہے دین میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جبر نہیں کیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے غلام اسبق کے متعلق چاہتے تھے، وہ عیسائی تھا، اور اسبق کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اسبق، خدا نے تمہیں بڑی صلاحیتیں دی ہیں اور اگر تم اسلام قبول کر لو تو مجھے بڑی آسانی ہو جائے، خلافت کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں تم سے مدد لینا چاہتا ہوں، میرے ساتھ مل کے کام کرو۔ اس نے کہا امیر المومنین اسلام قبول نہیں کروں گا۔ تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ نے یہی آیت پڑھ دی، ان کا لا اکراہ فی الدین، دین کے قبول کرنے میں جبر نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، اور بلا شک و شبہ ہم واضح کر چکے ہیں رشد کو غی سے۔ رشد، راشد، ہدایت یافتہ، ہدایت کی راہ، صحیح راہ، غی گمراہی کی راہ، ہم بالکل دونوں کو واضح کر چکے، صاف صاف بتا دیا ہے کہ یہ لائن ہے جو ہم تک آتی ہے، یہ راہ ہے جو جہنم اور شیطان کی ہے، مرضی ہے مانو، مرضی ہے نہ مانو۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اور جو کوئی کفر کرے گا طاغوت کا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لائے گا، فقد، سو اس انسان نے، دِسْتَمْسَکَ، پکڑ لیا، بالعروہ، اس رسی کو، الوثقیٰ، جو مضبوط ہے۔ دیکھیے یہاں کہا سب سے پہلی بات یہ کہ جو کوئی کفر کرے گا طاغوت سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ جتنے دین ہیں ان سے بیزاری کا اظہار کرے۔ اسی لیے عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وَالتَّبَرُّعُ عَنْ كُلِّ دِينٍ سِوَى الْإِسْلَامِ، اور مسلمان اس وقت ہوتا ہے جب اسلام کے علاوہ تمام دینوں سے بیزاری کا اظہار کرے۔ کوئی پوچھتا ہے صاحب آپ کا دین، اور وہ کہتا ہے جی دین تو بس اپنی اپنی بات ہے، یہ جواب درست نہیں ہے صاحب، اس کا مطلب ہے کوئی گڑبڑ ہے۔ وہی بات ہے کل والی کہ پوچھے آپ کے والد تو کہ آدم علیہ السلام، اس کا مطلب ہے کچھ ہے دال میں کالا، سیدھی طرح بتاؤ والد کون ہے۔ اس طرح کہتے ہیں یہ آج کل ماڈرن قسم کے جو لوگ ہیں نا، ان کا حال یہی ہے کہ کوئی پوچھے آپ کا دین، دین تو جو اپنی اپنی بات ہے، صاف کیوں نہیں کہتا بھی میرا دین اسلام ہے اور اسلام کے علاوہ میں کسی دین کو نہیں مانتا۔ اسی لیے اللہ نے کہا میں یکفر بالطاغوت، جو کوئی طاغوت کا، شیطان کا انکار کرتا ہے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لاتا ہے۔ کلمہ طیبہ میں بھی دیکھو پہلے سکھایا ہے کہ لا الہ، کوئی خدا نہیں ہے، الا اللہ، مگر اللہ خدا ہے، تو نفی کرے سارے دینوں کی اور اللہ کے دین کا اثبات کرے۔ وَالتَّبَرُّعُ عَنْ كُلِّ دِينٍ سِوَى الْإِسْلَامِ، اسلام کے علاوہ تمام دینوں کی نفی کرے، صاف کہے کہ عیسائیت، یہودیت، بت پرستی، بدھ مت، ہندو مت، میں کسی کو نہیں مانتا، بھئی سیدھا سادہ مسلمان ہوں، اسلام کو مانتا۔ یہ ہے وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لاتا ہے جو آدمی، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ،
اس نے کیا کیا؟ تھام لیا. مسک کسی چیز کا رکنا، امساک کسی چیز کو روک لینا. دستمسا کا وہ رک گیا، تھام لیا اس نے کس چیز کو؟ بالعروۃ الوثقی، ایسی رسی کو، الوثقی جو واثق ہے، جو پکی رسی ہے، جو اللہ تک پہنچانے کے لیے کافی ہے، اس کو لا انفصام لہا، جو کبھی نہیں ٹوٹتی. کوئی انفصام، کوئی ٹوٹنا نہیں ہے لہا اس رسی کے واسطے. العروۃ الوثقی جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ ہا کی ضمیر ادھر لوٹ رہی ہے کہ وہ عروہ وثقی، اس میں انفصام نہیں ہے، ٹوٹنا نہیں ہے اس رسی نے، ٹھیک اللہ تک تمہیں لے کے جائے گی. واللہ سمیع، اور اللہ تعالی بہت ہی سنتا ہے جو کچھ جس دین کے ساتھ رغبت کا اظہار کر رہا ہے، اللہ بہت سننے والا ہے اس کو. علیم، اور اللہ ان چیزوں کا علم بھی رکھتا ہے کہ کسی انسان کا کیا دین. اس کے بعد جو دو آیات آ رہی ہیں، اللہ تعالی نے ان دونوں میں ایک ایک اصول بیان کیا ہے. ایک آیت بلکہ آ رہی، اس آیت میں اللہ نے ایک اصول بیان کیے ہیں، دو اس ایک آیت میں، اور ان دونوں اصولوں کے بعد اللہ تعالی نے اس کے مطابق 3 قصے اور نقل کیے ہیں. 2 باتیں تو گزر چکی ہیں، 2 قصے، ایک حضرت داؤد علیہ السلام کا وہ جہاد کا واقعہ، ایک وہ جو اپنے گھروں سے نکلے تھے ہزاروں کی تعداد میں. 3 قصے آگے، 3 کہانیاں چھوٹی چھوٹی حق تعالی شانہ نے اور نقل فرمائی ہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل سچی چیزیں، کہانی سے یہ مراد نہیں علیہ باللہ. تو وہ چیزیں، اور اس کے لیے 2 اصول یہاں اللہ نے بتائے ہیں کہ اللہ کی ولایت اور دوستی کس کے ساتھ ہے، اور شیطان کی دوستیاں کن لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں. اور پھر اللہ تعالی نے اس میں بعض شخصیات کا ذکر بھی کیا ہے. کل انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے.